بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 275 سورۃ المومنون، آیت نمبر 5۔ گزشتہ درس کے اندر صفات المومنین کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں پہلی صفت کا ذکر تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کے اندر مومنین کامل درجے میں عاجزی کرتے ہیں۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لا یعنی اور بیہودہ اور بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا یہ کہ دل کی صفائی ادا کرتے ہیں۔ اب چوتھی صفت کا ذکر ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے بارے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں کہ ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہے، فإنہم غیر ملومین، بے شک یہ لوگ اس بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو انسان تلاش کرے گا اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین، اور مومنین وہ لوگ ہیں، ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی تمام ذمہ داریوں، عہدوں کو، امانتوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کی راعون معنی لحاظ رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے حقدار ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے جنت فردوس کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تیسری صفت جو ذکر کی ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ گناہ جو ہے، گناہ کا جو سرچشمہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا پیٹ ہے جو کہ انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اور گناہ کی بنیاد ہے، اور دوسری چیز انسان کی شرمگاہ ہے جو انسان کو گناہ کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ انسان کا جو پیٹ ہے، یہ انسان پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، بلکہ حلال اور حرام کو بالائے طاق رکھتا ہے اور ہر ناجائز کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے تو ذکر کیا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب زکوٰۃ انسان دیتا ہے تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز بھی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر حسد اور کنجوسی اور اس طرح بخل اور یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور حاجت مندوں کے ساتھ۔ تو جب دوسروں پر رحم اور ترس، رحم دلی کا مادہ ابھرے گا تو وہ پھر پیٹ کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرے گا۔ اب دوسری چیز جو گناہ کا سبب ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے۔ تو شرمگاہ کی جب انسان تسکین چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر پھر ناجائز اور جائز کو نہیں دیکھتا، ناجائز کام کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو اس لیے کہا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی اہم چیز ہے کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی خواہش جو ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے، یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جس طرح کی مثال طور پر بھوک اور پیاس اور نیند ایک فطرتی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہشات رکھی ہیں، تو اسی طرح یہ خواہش جو ہے انسان کی شرمگاہ کے اندر، یہ بھی ایک طبیعی اور فطرتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اس خواہشات کو جو مسلط کیا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی پھیلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، نیند رکھی ہے، تو خواہشات بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ انسان کی نسل پیدا ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کی نسل تب باقی رہتی ہے کہ اس خواہش کو اس جگہ میں خرچ کیا جائے جو اس کے لیے قابل ہے، جو صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا بے جا خرچ کرنا، بے محل خرچ کرنا، یہ اس کو ضائع کرنا ہے۔ اسی لیے بیوی کے ساتھ اغلام کرنا بھی گناہ ہے، حالت حیض کے اندر اور حالت نفاس کے اندر بھی صحبت کرنا حرام ہے،
کیونکہ اغلام کی صورت ہو گئی یا حالت حیض اور نفاس کی صورت میں اس کے ساتھ صحبت کرنے سے بھی مادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح زنا بھی حرام ہے، لواطت بھی حرام ہے، متع کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی چند روزہ نکاح اور اس طرح ہاتھ سے منی نکالنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مادے کا ضیاع ہے، اس کو ضائع کرنا ہے اور مقصد کو فوت کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ننگا ہونے سے، غلط استعمال سے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے بارے میں، یہ اعلیٰ بمعنی من کے ہے، یعنی الا من ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں سے اس کی اجازت ہے ان کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں ملکت ایمانہم کہ ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، ما موصولہ ہے اور ملکت ہو میں ہو ضمیر محذوف ہے جو صلہ کے اندر ہے، فإنہم غیر ملومین، تو ان صورت میں یہ لوگ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ ومن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جو تلاش کرے گا، وراء ذلك معنی یہ جو بیوی ہے یا باندی ہے جو جائز طریقے اس کے علاوہ، تو فاولئک هم العادون، یہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں، گویا کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کی ہے اور یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ چھٹی صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امانات کی لحاظ رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو والذین، وہ لوگ، ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی لحاظ رکھتے ہیں، وعہدہم، اور خاص کر اپنے عہد و پیمان کا، راعون معنی حافظون، رعایت معنی حفاظت سے، حفاظت کے معنی میں لحاظ رکھتے ہیں معنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا ربط ماقبل سے یہ ہے کہ یہ عفت جو ہے، ماقبل میں عفت اور پاک دامنی کا ذکر تھا، تو عفت اور پاک دامنی بھی ایک خاص امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ اس عفت اور پاک دامنی کی امانت کا خیال کر۔ تو خاص امانت ذکر کرنے کے بعد اب عام عموم امانات کا ذکر ہے کہ عام جو امانتیں ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور عہدیم، پھر خاص امانات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیے ہیں یا بندوں کے ساتھ جو عہد کیے، راعونہ، ان کی بھی حفاظت کرے۔ امانت اصل میں امانت داری، امانت وہ چیز ہے، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہے اور اس کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس امانت کا وہ خیال کرے اور اس کو ادا کرے۔ تو یہ ایک جامع لفظ ہے، تو اس کی پھر بے شمار صورتیں بن سکتی ہے کہ امانات جو ہے وہ حقوق اللہ سے بھی متعلق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق سے بھی متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے جو امانتیں متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہے، واجبات ہے، ان کو ادا کرنا ہے، اور حرام اور مکروہات سے اجتناب کرنا ہے، یہ امانات ہے جو حقوق اللہ کے بارے میں۔ بلکہ تمام شرعی احکام جو ہے اس کو امانت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ سورۃ احزاب کے اندر ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اس امانات کو، جو تمام احکامات ہے، عقائد، اعمال ہے، ہم نے ان کو انسان پر پیش کیا، تو انسان نے فابین ان یحملنها، یعنی انکار کیا انسان نے، پہاڑوں نے تو انکار کیا کہ ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، البتہ انسان نے حمل انسان کا معنی یہ ہے کہ انسان نے اس میں خیانت کی، احکام کو ضائع کر دیا، فرائض کو، واجبات کو، اور حرام کا ارتکاب کیا، مکروہات کا ارتکاب کیا، تو وہاں حمل انسان کا معنی یہ ہے کہ انسان نے اس میں خیانت کی ہے، وہاں خیانت کا معنی ہے، حمل کا وہ معنی مراد ہے۔ تو یہ ان امانات کو شمار بھی ہے۔ اس طرح مالی امانتیں جو انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس کوئی چیز رکھی جائے برائے حفاظت، تو وہ بھی امانت ہے، وہ اس کی حفاظت کرے، اور جب اس سے مانگا جائے تو اس کی وہ ادائیگی اس پر ضروری ہے۔ اس طرح کوئی راز کی بات ہو کسی کے پاس کہی گئی ہے تو وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، اور اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح مزدور ہے اور ملازم ہے جو ان کے کام سپرد کیا گیا ہے، تو ان کے لیے جو وقت طے کیا گیا ہے تو اس وقت کو وہ پابندی سے ادا کریں، تو وہ بھی امانت ہے۔ کام کے اندر کمی کرنا یا چوری کرنا یا وقت میں خیانت کرنا، یہ خیانت شمار کیا جائے گا، لہٰذا اس سے بھی بچے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور عہد و پیمان کا معنی یہ ہے کہ جو انسان زبان سے قول و قرار کرتا ہے اس کے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد داخل ہے۔ تو اس لیے آیت میں، قرآن کے اندر مختلف جگہ میں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ہے، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جگہ جگہ میں ان معاہدات کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان مومن وہ ہے جو ان کی حفاظت اور پاسداری کرے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ،
یہ 7ویں صفت ہے، آخر میں ذکر کی ہے۔ شروع میں ذکر تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، اور آخری صفت کے اندر بھی یہ کہا کہ والذین هم علی صلواتہم حافظون ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کرنے سے اور نمازوں میں خلل سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوقات کی حفاظت کا مراد ہے جماعت کے ساتھ بر وقت اور اول وقت کے اندر نماز پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر ہو، اور سب سے بہتر نماز وہ ہے جو اول وقت میں ہو اور نماز جماعت کے ساتھ ہو اور پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو اس نماز کا اول میں اور آخر میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز بہت اہم ہے اور اس کی بہت تاکیدات کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ آج مسلمان جو ہے نا وہ اکثریت نماز ہی سے غافل ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور حالانکہ دنیا پرستی ان کے اندر ہے اور نماز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگوں کے بارے میں کہا اولئک هم الوارثون کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، معنی حقدار ہیں۔ وراثت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا حقدار ہونا، جیسے کہ باپ مر جائے تو اس کے ورثہ جو ہے اس کے مال اور جائیداد کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان کو حقدار اس لیے کہا گیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کا انسان جو حقدار بنتا ہے تو سب سے مضبوط ترین سبب اس کا وراثت ہے۔ تو یہ لفظ وراثت ذکر کر کے کہ عقیدہ اور نیک اعمال جس کے اندر موجود ہیں تو یہ جنت کا ایک مضبوط ترین سبب ہے جنت کے حقدار ہونے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی چونکہ جنت کے مالک رہے تھے تو یہ ان کی اولاد ہے، تو اس لیے اس کو وراثت کہا ہے، اور عقیدہ اور اعمال کی وجہ سے یہ جنت ملتی ہے تو اس لیے ان کو ہم الوارثون کہا ہے۔ الذین یرثون الفردوس جو جنت فردوس کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت الفردوس وہ اعلیٰ باغ ہے جنت کا، اور بڑا ایک باغ ہے جس کے اندر کئی قسم کے باغات ہوں گے اور کئی قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اللہ سے وہ جنت فردوس مانگو، اور یہ اوسط جنت ہے اور افضل ہے، تو یہ مقام ان کو دیا جائے گا۔